اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا آج لیول 5 کا سبق نمبر 9 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 27واں پارہ شروع کریں گے، اور اس سے پہلے جو 26ویں پارے کا آخری صفحہ سورۃ الذاریات کا پہلا پیج تھا ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے سورۃ قاف کو مکمل کیا تھا اور ہم نے سورۃ ذاریات کے بارے میں کہا تھا کہ آنے والے سیشن میں سورت کو شروع کریں گے تاکہ ایک ہی سیشن میں سورۃ الذاریات اور سورۃ طور کو مکمل پڑھ سکے۔ تو آج ہم یہ 2 سورتیں مکمل پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرنا، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیات اور صورتوں کے ربط کو جان کر قرآن کے اعجاز کو سمجھنا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے بطور معجزہ نازل ہوئی، مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور ہر لیول کے اندر 5 پاروں کو مکمل کر کے 5 لیولز کے اندر پورے قرآن مجید کو مکمل کرنا۔ آپ کے اس کورس کو کل 5 لیولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر سلائیڈ کے صفحے پر آپ کو مضامین، اشارات جو آپ لیول 2 3 4 5 میں پڑھ چکے ہیں اور مضامین موضوعات لکھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پہلے آپ کو پورا پیج دکھایا جائے گا اور اس کے بعد 1 بائی 1 ہم ان موضوعات کی طرف چلیں گے، اور اگر کوئی نئی سورت شروع ہوتی ہے تو اس سورت کے شروع میں مختصر سا اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جی تو سورۃ الذاریات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الذاریات ہے، 60 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس کے موضوعات کے اندر بنیادی موضوع جو ہے وہ دعوت توحید اور آخرت ہے۔ توحید کے اس بات اور شرک کی مذمت میں دلائل بیان کیے گئے ہیں، تاریخی دلائل ہیں اس کے اندر، نفس کے دلائل، انفس مطلب اللہ کی نشانیوں پر مبنی دلائل، ایک داعی کے لیے ہدایات، جزا اور سزا کا بیان اور دیگر موضوعات اس میں شامل ہیں، اور انبیاء کرام کے واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو چلیے جی سورۃ الذاریات کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، والذاریات واو یہاں قسم کے معنی میں ہے، اور آپ کے علم میں 29ویں 30ویں 28ویں 26ویں 27ویں پارے کی اکثر صورتوں کی ابتدا میں جو آیات کی ابتدا میں واو آتا ہے وہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ والذاریات قسم ہے بکھیرنے والیوں کی، بکھیرنے والیوں کی قسم۔ کیا مطلب بکھیرنے والیوں کی؟ مطلب وہ جو اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ہوائیں مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بکھیرتی پھرتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اور پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہواؤں کی قسم اٹھائی، جس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری قسم فالحاملات وقرا، اور قسم ہے حاملات کی۔ کیا مطلب جی حاملات؟ حاملات سے مراد
وہ بادل حاملات اٹھانے والوں کی قسم یا اٹھانے والیوں کی قسم. وقرا بوجھ کو اٹھانے والے، مطلب یہ جو بادل ہیں اللہ کے حکم سے بارش کے پانی کو، اس بوجھ کو اپنے اندر اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں. دیکھ لیجئے بادلوں میں کس قدر اللہ کی بڑی نشانی ہے. ان کا طے بطے ہونا اور ان کا اپنے اندر پانی کو اٹھا کر دیکھ لیں کتنا ہزاروں لاکھوں لیٹرز پانی کو اٹھا کر ہوا کے اندر اڑتے پھرنا. فالحاملات وقرا سارے مونس جمع کے الفاظ ہیں. فالجاریات یسرا کشتیوں کے لیے یوز ہوا. جاریات جاری ہو جانے والی، چلنے والی. جاریات چلنے والی. یسرا بڑی آسانی سے پانی کی سطح پر چلنے والی کشتیاں. فالمقسمات امرا اس سے مراد فرشتے ہیں اور معاملات کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. تو اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی یہاں پر قسم اٹھا لی. ہوائیں، بادل، کشتیاں اور معاملات کو تقسیم کرنے والے فرشتے. اب دیکھیں جب بھی میں اور آپ بھی اگر قسم اٹھائیں تو یقیناً قسم کے بعد ہم کوئی بڑی ضروری بات کرتے ہیں، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت جب بھی اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھائے پہلے تو یہ اس چیز کی شان و منزلت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی یا بڑی مخلوق ہے. نمبر 2، اس قسم کے بعد کوئی بڑی ضروری بات ذکر ہونے والی ہوتی ہے. تو دیکھیے اللہ نے کیا ضروری بات ذکر کی. انما توعدون لصادق تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ لیول 2 میں باب پڑھا تھا نا، وعدہ یعیدو. وعدہ یعیدو سے یہ فعل مجھول ہے پیسیوائز. انما بس توعدون تم جو وعدہ کیے جا رہے ہو، لصادق البتہ وہ سچا ہے. تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور قیامت، کیونکہ قیامت کے ناموں میں سے ایک یوم الدین بھی ہے، بدلے کا دن. تو یہ جو بدلے کا دن ہے لواقع، یہ واقع ہونے والا ہے، یہ آ کر رہے گا. تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سچا وعدہ ہے اور قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم ہے آسمان کی. کس آسمان کی قسم؟ ذات الحبک خوبصورتی والے، زیب و زینت والے آسمان کی قسم. مطلب اس آسمان کو بادلوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ، چاند سورج کے ساتھ آسمان کو خوبصورت کر دیا گیا. تو اس خوبصورتی والے آسمان کی قسم. انکم لفی قول مختلف بے شک البتہ تم کس میں ہو. انکم بے شک تم، لا البتہ، فی قول ایک بات میں ہو. کیسی بات میں ہو؟ مختلف اختلاف والی بات میں ہو. تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے. یہ تم آپس میں جو جھگڑ رہے ہو نا، قیامت قائم ہوگی یا نہیں، قرآن سچا ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں، تم یہ اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. یؤفک عنہ من افک، یؤفک دور رکھا گیا ہے، عنہ سے مطلب اس قرآن سے، دین اسلام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا گیا ہے. من وہ جو، افی کا فعل مجہول جس کو پھیر دیا گیا ہے، جس شخص کو پھیر دیا گیا ہے وہی دور رکھا گیا ہے. مطلب یہ کہ جس کے ساتھ، جس کو اللہ کی توفیق نہیں ہے، اس کا دل قرآن مجید پر، دین اسلام کی طرف آ ہی نہیں رہا، وہ پھر ہی جا رہا ہے. تو ہاں جس کو پھیرا گیا ہے بس وہی پھرنے والا ہے. قتل الخراسون، خراسون کہتے ہیں اندازے لگانے والے، بغیر دلیل اور ثبوت کے بات کرنے والے. خراسون یہ جو اندازے لگانے والے ہیں نا، ایک اردو کا، ہماری قدیم اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اٹکل پچو لگانے والے. اپنے پاس سے بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے باتیں کرنے والے یہ ہلاک کر دیے گئے. قتل الذین ہم وہ لوگ کہ وہ فی غمرۃ مدہوشی کے اندر، ساہون بھولے ہوئے ہیں، اپنی غمرہ، اپنی مدہوشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنی مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں.
یسألونا، سأل یسألو آپ پڑھ چکے ہیں، یسألونا وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین کب آئے گا بدلے کا دن. قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، باقاعدہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے دن سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں بتائیے وہ کب آئے گا. چلے ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں تو وہ دن لے کر آئیں. اللہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ چیلنج دیا کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ذرا قیامت کے اس دن کو لے کر آئیں. ایان یوم الدین کب آئے گا وہ بدلے کا دن. اللہ نے فرمایا یوما اس دن ہم وہ علی النار آگ پر یفتنون الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یاد رکھیے گا فتنے کا لفظی مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کیا جانا. فتنے کو فتنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بندوں کا ایمان الٹ پلٹ ہوتا ہے. صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر. فتنے کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی. تو یہ وہی فعل ہے، فعل مجہول ہے یفتنون. جس دن انہیں آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، لوٹ پوٹ وہ کیے جائیں گے. ذوقوا چکھو، ذاقہ یہ ذوقو سے فعل امر ہے، ذوق ذوقوا چکھو فتنتکم اپنے اس فتنے کو، اس آزمائش کو چکھو. ھذا الذی یہ ہے وہ جو ماضی استمراری آ گیا پاس کنٹینیوس، کنتم بہ تستعجلون جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے. یہ ہے وہ تمہارا آج کا دن جس دن کو تم جلدی مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو دیکھیں قرآن مجید میں وعید کے ساتھ بشارت بھی ہوتی ہے. وعید آپ نے سنی، وعید سن کر اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں، اور قیامت کے دن انہیں آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا من اہل النار، اللہم لا تجعلنا من اہل النار، اللہم لا تجعلنا من اہل النار. اور بشارت کے بارے میں اللہ سے سوال کیا کریں. اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. جنت ان کی جمع جنات اور عین ان کی جمع عیون. متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے. آخذین لینے والے ہوں گے، ما آتاہم جو انہیں دیا ہے ربہم ان کے رب نے، جو انہیں ان کے رب نے دیا ہے وہ لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ جنتیوں کا کیوں اتنا اچھا بدلہ ہے جی؟ انہم بے شک وہ، کانو تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین احسان کرنے والے، مطلب اچھے اعمال کرنے والے، نیکوکار. ان کا بدلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، اس سے پہلے وہ بڑے اچھے اعمال کرنے والے تھے، اس وجہ سے آج ان کا یہ اتنا اچھا بدلہ ہے. اچھا وہ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ اہل جنت کے اعمال سنیے اور پھر دیکھیے کہ ان اعمال پر میں اور آپ کتنا عمل کرنے والے ہیں. کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. کانوا وہ تھے، قلیلا تھوڑا، من اللیل رات کے وقت، ما یہجعون جو وہ آرام کیا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے. رات کے وقت بہت کم وہ آرام کیا کرتے تھے اور زیادہ اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، نفل نماز کے اندر، تہجد، نوافل، تلاوت، ذکر، اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجود، اس کے اندر اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار اور سحریوں کے وقت میں ہم یستغفرون وہ استغفار کرتے تھے. سحریوں کے وقت میں وہ استغفار کیا کرتے تھے. یاد رکھیے سحری کا وقت وہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جس پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العزت روزانہ اس آواز کو بلند کرتا ہے، هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں. هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ اور ہر رات
ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ سحریوں کے وقت میں رات کے اس پہر میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. وفی اموالہم، ان کا تیسرا عمل، ان کے مالوں میں حق، ایک حق ہوتا ہے، للسائلی، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے. اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو آپ سے سوال کرے صرف آپ اسی کو دیں. بعض بندے نہیں بھی سوال کرتے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ محروم ہیں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ ان سے محروم ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیے. اہل جنت وہ ہیں جن کے مالوں میں ایک حق ہوتا ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے، للسائلی، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے اہل نار اور اہل جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی نشانیوں کو بیان کیا. اور دیکھیں مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں. فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، آیات، نشانیاں ہیں، لِلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں، تمہاری نفسوں میں، افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بصارت نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے جسموں میں کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس زمین کے اندر کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں. وفی السماء، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آسمان میں وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. مطلب اگر تم عذاب کہتے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو آسمان سے عذاب بھی آ سکتا ہے. تو تمہارا رزق بھی اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے. مطلب یہ کہ آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا. پانی کے ذریعے تمہارے رزق کا انحصار پانی کے نزول پر ہے جو آسمان سے اترتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی. وہ قسم کے معنی میں ہے. رب السماء، آسمانوں کا رب، والارض، اور زمین کا رب. انہ لحق، بے شک یہ البتہ حق ہے، بے شک یہ البتہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی حق ہے جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو. جیسے تمہارا یہ باتیں کرنا، گفتگو کرنا بالکل حق پر مبنی ہے، اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید، یہ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل حق، سچ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ یہاں قسم کے معنی میں ہو جائے گا. اب یہاں پر قصہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بڑا خوبصورت. قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جن نبی اور رسول کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس صورت کے اندر ان دونوں انبیاء کا ذکر ہے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرمایا اللہ نے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. هل اتاک، کیا آئی ہے آپ کے پاس، کیا؟ حدیث، بات. حدیث کا لفظی مطلب ہوتا ہے بات، گفتگو. حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں. اردو میں جو ضیوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی کوئی بات آپ تک آئی ہے؟ المکرمین، جو بڑے معزز مہمان تھے. اکرم یکرم سے اسم مفعول ہے، عزت دیے گئے، مکرمین. کیا ہوا؟ اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ ابراہیم علیہ السلام پر، جب وہ ابراہیم علیہ السلام پر آئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، سلام، تم پر سلامتی ہو. سلامہ، انہوں نے سلام کیا. تو پتہ چلا ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ فرشتوں کی بھی عادت اور فرشتوں کا بھی ذکر ہے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام، تم پر بھی سلامتی ہو. جواباً بھی سلام کہا. ساتھ ہی قوم منکرون، منکرون اجنبی قوم ہے،
قومن قوم، منکرون آپ نکرہ پڑھ چکے ہیں نا، نکرہ ان ناؤن یا پھر وہ ناؤن جو کامن ہوتا ہے، تو یہ نکرہ اسی سے ہے، انکر ینکر سے اسم مفعول ہے منکرون. تو کہنے لگے یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ آج میرے گھر مہمان آئے اجنبی ہیں. فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے. اہلہ تو کیا کیا انہوں نے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر آگے، بنا ہوا بچڑا، دوسری جگہ جو الفاظ ہے یعنی بنا ہوا ایک بچڑا لے کر آگے. دیکھیں یہ ہوتی ہے مہمان نوازی، اس کو کہتے ہیں سنت ابراہیمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری طرح نہیں پوچھا کھائیں گے یا نہیں، ہے جی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کریں، آپ چائے تو نہیں پیئیں گے، نہیں نہیں نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو بتائے بغیر جو کچھ تھا گھر میں ایک بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے کر آ گئے. اگر پوچھ لیتے تو شاید وہ اللہ کے فرشتے پہلے سے بتا دیتے، لیکن نہیں پوچھا، نہیں بتائے بغیر لے کر آ گئے. فَقَرَّبَهُ، فاپس قربہ انہوں نے قریب کیا، ہو اس کو، اس بچڑے کو، الیہم ان کی طرف، ان مہمانوں کی طرف. قال کہنے لگے الا تأکلون، کیا تم کھا نہیں رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تم کھا نہیں رہے. فأوجس منہم خیفہ، فأوجس پس محسوس کیا، منہم ان سے خیفتن خوف، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. تو ذرا چیٹ میں بتائیے کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو اس میں خوف کی کون سی بات تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ان سے خوف محسوس کیا؟ پہلے گزر چکا ہے، چیٹ کے اندر بتائیے، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سے 3 لوگوں کا جواب آتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، اے ابراہیم مت ڈریے، وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام علیم، ایک علم رکھنے والے غلام کی، ایک بچے کی خوشخبری دی جو علم رکھنے والا، جاننے بوجھنے والا ہوگا. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ فاقبلت امرأته، ان کی بیوی، ان کی زوجہ سامنے آئی، فی سرۃ، اونچی آواز سے، چیختے ہوئے، مطلب اونچی آواز سے بولتے ہوئے سامنے آئی. فسکت وجہہا، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈانپ لیا. یہ تعجب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ شرم و حیا کے لیے بھی ہو سکتا ہے. وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، عجوز بڑھیا، عقیم بانج. یہ کیا خوشخبری دے رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کو؟ بڑھیا اور بانج، اس حالت کے اندر ان کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، کذالکی، اسی طرح، قال ربکی، تیرے رب نے کہا ہے، اسی طرح تو تیرے رب نے کہا ہے. دیکھیں مؤنث ہے نا تو کذالکی ربکی، مذکر ہوتا تو ربکا، مؤنث کے لیے ربکی. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ حکمت والا، علم رکھنے والا ہے. تو ماشاءاللہ 30 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا. تو دیکھتے ہیں جی کون سبقت لے گئے ہیں. سب سے پہلے درست جواب موصول ہوا عبد القیوم، تقریباً آپ کا جواب بھی درست ہے. ذوالقرنین سب سے درست جواب ان کا ہے. محمد ایان اللہ ہے، محمد ایان اللہ جواب درست ہے. شیراز پنی صاحب جواب درست ہے. آفتاب احمد صاحب جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. باقی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کی طرف سے جوابات درست موصول ہوئے. ماشاءاللہ اب جوابات 40 سے بھی اوپر ہو چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. کیونکہ اس زمانے کے اندر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ہاں ایک کلچر، ایک رواج پایا جاتا تھا. وہ رواج یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے گھر سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ سے کوئی اچھا ارادہ نہیں رکھ رہا، کیونکہ آپ کے گھر سے وہ کھانا نہیں چاہتا. کیونکہ جس کے گھر سے کچھ کھا لیتے تھے
پھر اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتے تھے. سمجھائی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے ڈر محسوس ہوا کہ ایک تو اجنبی لوگ ہیں، دوسرا میرے گھر سے کچھ کھا بھی نہیں، تو کہیں کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے تو نہیں آئے کہ میرے گھر سے کچھ کھا بھی نہیں رہے اور ہیں بھی اجنبی. تو یہ مقصد تھا. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا، اور جب فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً سے بتلا دیا آپ ڈریے مت. اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ظاہر بات ہے تم صرف مجھے خوشخبری دینے تو نہیں آئے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو چلیے 27ویں پارے کا پہلا پیج ہے جس میں سورۃ الذاریات کی آیات 31 سے لے کر 50 تک کی آیات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال کہا فما خطبکم کیا ہے تمہارا معاملہ ایھا المرسلون اے بھیجے گئے ہو، اے بھیجے گئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہو تم؟ قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، فعل مجہول ہے بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین مجرموں کی قوم کی طرف. ہمیں تو مجرموں کی قوم کی طرف بھیجا گیا، مطلب کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، جیسے دوسری جگہ وضاحت آتی ہے. لنرسل علیہم تاکہ ہم ان پر بھیجیں، کیا بھیجیں؟ حجارۃ من طین مٹی کے پتھر، مطلب وہ کنکریلے پتھر، نوکدار مٹی کے پتھر ہم ان پر بھیجیں عذاب کے طور پر. مسومتن مہر لگے ہوئے ہوں، عند ربک تیرے رب کے ہاں، للمسرفین اسراف کرنے والوں کے لیے. مجرمین مسرفین دونوں اسم فاعل جمع ہیں، تو اسراف کرنے والوں کے لیے وہ تیرے رب کی طرف سے علامت زدہ نشان زدہ پتھر ہو. فاخرجنا تو ہم نے نکالا، من کان فیہا جو تھا اس میں یعنی اس بستی میں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے جو جو اس بستی میں تھا ہم نے اس کو بستی سے نکالا. فما وجدنا فیہا تو نہیں ہم نے پایا اس بستی میں، غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کے گھروں میں سے ایک گھر کے علاوہ ہم نے اس بستی میں کوئی دوسرا گھر نہیں پایا. اور وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی قوم میں سے کوئی 13 کے قریب ان پر ایمان لانے والے افراد تھے. حضرت لوط علیہ السلام، غور کریں نا ذرا، پوری زندگی اللہ کے دین کی طرف بلایا، قوم کی طرف سے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور کتنے لوگ ان پر ایمان لانے والے ہیں؟ صرف 13 لوگ ان پر ایمان لانے والے، بیٹیوں کو ملا کر 15 لوگ ایمان لانے والے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن جو بعض امتیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہے، بعض انبیاء آ رہے ہیں ان کے ساتھ پورا قافلہ ہے، اور بعض انبیاء آ رہے ہیں ان کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہیں، اور کچھ ایسے بھی انبیاء آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، ان کی اقوام میں سے کوئی ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا دین اسلام کے اندر تعداد کا بہت زیادہ ہونا یا تعداد کا کم ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے. دین اسلام کے اندر تعداد معیار نہیں ہے، ورنہ ان انبیاء کی گرفت ہو جاتی کہ آپ اکیلے آئے ہیں، آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے. نہیں، ان کا کام تھا لوگوں تک پہنچانا، انہوں نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا. میرا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو بتلا دینا. توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہیں درست چیز تک پہنچانا، مطلوب و مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. تو فرمایا اس قوم میں صرف ایک گھر تھا مسلمانوں کا جس جگہ وہ سب اہل ایمان جمع تھے. فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور آپ کے علم میں ہے کہ دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھی. نبی اور رسول کی زوجہ ہیں لیکن اس رشتے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی. وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے چھوڑا اس میں یعنی اس بستی میں، آیتن نشانی، کس کے لیے؟ للذین یخافون العذاب الالیم،
ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے اس بستی کے اندر ایک نشانی چھوڑی. بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ انجام ہوگا. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جو اشارہ تھا وہ مکمل ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں اذ ارسلناہ، جب ہم نے انہیں بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف. کیسے بھیجا؟ بسلطان مبین، بڑی واضح دلیل کے ساتھ. مبین واضح، سلطان دلیل، واضح دلیل کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. فتولا برکنہ، فتولا وہ پھر گیا، مطلب فرعون پھر گیا، برکنہ اپنے اس مضبوط لشکر کے ساتھ. وقالا، اور کہنے لگا، ساحر، یا تو یہ جادوگر ہیں، او مجنون، یا پھر یہ مجنون ہو چکے ہیں. انجام کیا ہوا؟ فاخذناہ، ہم نے اس کو پکڑا، فرعون کو، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو. جندن کی جمع ہے جنود، لشکر. ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑا تو کیا کیا؟ فنبذناہم فی الیم، ہم نے انہیں پھینک دیا سمندر میں، ڈبو دیا ہم نے اسے اس دریا میں، سمندر میں. وہو ملیم، اور وہ ملامت والا تھا، مطلب وہ قابل مذمت تھا. ہم نے اس پر پانی کا عذاب بھیج دیا، سمندر میں اس کو ڈبو کر ہلاک کیا. وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے قوم عاد پر بھیجا، کیا بھیجا جی؟ الریح العقیم، ہوا. کون سی ہوا؟ العقیم، بانج ہوا. کیا مطلب جی بانج ہوا؟ مطلب یہ کہ وہ ہوا رحمت سے بالکل خالی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کے طور پر آئی تھی. بعض ہوائیں ہوتی ہیں جن سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا شعور اس کے دل میں آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہوا تھی یہ بطور عذاب کی آئی تھی. تو فرمایا الریح العقیم، ما تذر من شیء، نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ آ رہی تھی، الا مگر جعلتہ، وہ ہوا بنا رہی تھی اسے، کررمیم، مٹی کی طرح، ریت کی طرح. جس پر بھی وہ ہوا آتی وہ ہوا اس کو تہس نہس کر رہی تھی. تو قوم عاد کا اتنا ہی مختصر سا تذکرہ ہے. وفی ثمود، اور قوم ثمود میں، اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ، کب تک؟ حتی حین، ایک مقرر وقت تک. فعتوا، تو انہوں نے سرکشی کی. کس سے؟ عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی. فاخذتہم الصاعقۃ، پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، ایک داڑ نے. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. انہیں ایک چیخ نے آ لیا اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ رہے تھے. تو کیا ہوا؟ فمستطاعوا، پس نہیں انہوں نے استطاعت رکھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی ان میں. وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی تھے وہ غالب آنے والے، نہ وہ کوئی اپنی مدد کر سکے، غالب آ سکے، اور نہ ہی اپنی جگہوں سے دوبارہ اٹھ سکے. اتنی پاورفل اس چیخ اور اللہ کے عذاب کی آواز کو سن کر. یہ قوم ثمود پر عذاب تھا. تو یہ جو الفاظ ہے نا، تمتعوا حتی حین، ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ، تو قوم ثمود کو 3 دن کا ٹائم دے دیا گیا تھا کہ ان 3 دنوں میں خوب فائدہ اٹھاؤ، عذاب آنے والا ہے. پھر بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے، وہ اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں. اب جس تیسری قوم کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے وہ قوم نوح ہے. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم.
انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے فاسقوں کی قوم، بے شک وہ تھے فاسق یعنی گناہگاروں کی قوم تھی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اللہ رب العزت نے اقوام عالم کا تذکرہ کرنے کے بعد دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کا تذکرہ کرنے کے بعد وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، وَالسَّمَاء اور آسمان کو، بَنَيْنَاهَا ہم نے اسے بنایا، بِأَيْدٍ اپنے ہاتھوں سے. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ البتہ وسعت دینے والے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی سائنس جتنی بھی ترقی کر لے آج تک آسمانوں کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکی، تو آسمانوں کی وسعت اس حقیقت کو کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اور اس آیت کریمہ سے اللہ کی ایک صفت ثابت ہو رہی ہے، بِأَيْدٍ ہاتھ. کیسے ہیں؟ واللہ عالم، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کی صفات کے اندر ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کہ ایسے 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 ایسے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ ہاتھوں کا ذکر آیا، ہم ایمان لاتے ہیں. کیسے ہیں؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھی ایسی اللہ کی صفات کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کیے. فرمایا والارض اور زمین کو، فرشناہا ہم نے اس کو بچھونا بنا دیا. فرش اسی سے ہے، ہم نے زمین کو بچھا دیا، فرش بنا دیا. فنعم الماہدون بس کتنے اچھے ہیں بچھانے والے، اس زمین کو برابر کرنے والے بچھانے والے کتنے اچھے ہیں. ومن کل شیء اور ہر چیز سے، خلقنا زوجین ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. یاد رکھیے گا یہ جوڑا نر مادہ صرف اس کا تعلق انسان، جنات یا جانوروں کے ساتھ نہیں ہے، حتیٰ کہ نباتات، شجر، اشجار، درختوں کے اندر بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، پھر جا کر ان کی افزائش ہوتی ہے، وہ پھلدار درخت بنتے ہیں. ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو کیا نصیحت ہے؟ ففروا الی اللہ اللہ کی طرف بھاگو، جلدی کرو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیے اللہ کی طرف جلدی کرو، اللہ کی طرف جلدی کرو، مطلب ہر نیکی کے کام کی طرف جلدی کرو. یاد رکھیے نیکی کے کام کے بارے میں یہ نہ کہا کریں چلیں دیکھوں گا کر لوں گا، اگر وہ آپ کی دسترس میں ہے تو کر گزریے نیکی کا کام. یہ جو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے چلے بعد میں دیکھوں گا، اگلے مہینے، اگلے سال، یہ اصل میں وقتی طور پر آپ کو اس چیز سے ٹالنے کے لیے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور نیکی کا کام کر گزریے. چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کسی کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں میں سے کسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ہے، چاہے وہ کسی نیکی کے کام پر عمل کرنا ہے، کوئی بھی نیکی ہے اس کو کر گزریے. ففروا الی اللہ، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے واضح کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں تمہیں اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہًا آخر دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے منہ اس اللہ کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح کھلم کھلا اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں. فرمایا کذالک اسی طرح
ما ات الذین نہیں آئے ان لوگوں کے پاس من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. کون نہیں آئے؟ من رسول، کوئی بھی رسول. ایسا ہی ہوا ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا الا مگر قالو انہوں نے کہا ساحر یہ جادوگر ہے او مجنون یا یہ مجنون ہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوا. پہلے لوگوں کے پاس جو اللہ کے رسول آئے تو اقوام عالم نے یہ کہا ان رسولوں کے بارے میں کہ یہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں. دیکھ لیجئے ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر بڑی تسلی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء رسول آئے ہیں انہیں اپنی قوم کی طرف سے ایسی باتیں سننی پڑی ہیں. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ مطلب کیا پچھلے لوگ ان مکہ کے مشرکین کو بتا کر گئے ہیں کہ یہی انبیاء اور رسول کے مقابلے میں تم نے کہنا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، انہیں پہلے کسی نے نہیں بتایا. بلکہ ہم وہ قوم طاغون، سرکش قوم ہے، یہ اصل میں ان کی سرکشی ہے. فتول عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر جائیے، ان سے اعراض کیجئے. فما انت بملوم، آپ ملامت کیے گئے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ذمہ تھا پہنچانا اور آپ نے وہ پہنچا دیا یا وہ پہنچا رہے ہیں. وذکر، اور نصیحت کیجئے. فإن الذکرى، کیونکہ بے شک نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور بعض علماء کرام اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کرتے ہیں، آیت نمبر 55 سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو میں اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اپنے آپ اور آپ سب کو نصیحت کرنا چاہوں گا. بڑی پیاری آیت کریم ہے. میرا اور آپ کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت کرنا تھا. وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیجئے، آپ اپنے فریضے سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اور آخری آیات سورۃ الذاریات کی بڑی مشہور آیت جو آپ کئی مرتبہ بیانات کے اندر سنتے رہتے ہیں، فرمایا وما خلقت الجن، اور نہیں میں نے پیدا کیا جنات کو، والانس، اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. نون پر زیر ہے نا، اصل میں یا بھی تھی، لیعبدونی. میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. تو انس و جن کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کو بجا لانا. فرمایا ما ارید منہم، نہیں میں چاہتا ان سے، من رزق، کوئی بھی رزق. میرا مطالبہ کوئی جنوں ان سے یہ تو نہیں ہے کہ آپ سب مل کر اللہ کو کوئی رزق دینا شروع کر دیں. ما ارید منہم من رزق، اراد یرید سے فعل مضارع، ما ارید، نہیں میں چاہتا ان سے کوئی رزق. وما ارید، اور نہیں میں چاہتا یطعمونی، یہ کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ، بے شک اللہ، هو الرزاق، وہ رزاق ہے، وہ تو بہت رزق دینے والا ہے، اس کو کسی کے رزق کی کیا ضرورت. ذو القوتی، وہ قوت والا ہے، المتین، مضبوط غلبے والا ہے. وہ تو رزاق، قوت والا، المتین ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے. کیسا حصہ ہے ان کا؟ مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح. مطلب مکہ کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہتے ہیں عذاب لے کر آئیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ صبر کریں، آپ کے لیے ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ آپ سے پہلے آپ کے ساتھیوں کا ہے جنہوں نے انبیاء رسول کے ساتھ کفر کیا. جیسا ان کا حصہ تھا ویسا آپ کا بھی حصہ ہوگا. یاد رکھیے گا، یہ ذنوب نہیں ہے، گناہوں کے معنی میں نہیں ہے. ذال پر زبر ہے. ذنوب عربی زبان میں یہ لفظ ڈول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک بالٹی نما برتن جو ہوتا ہے جس سے کنویں سے پانی وغیرہ نکالا جاتا ہے، ڈول، ذنوب. تو چونکہ وہ پانی نکال کر ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جاتا، تو حصے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ظالموں کو ویسا ہی حصہ ملے گا جیسا کہ ان سے پہلے اقوام کے اندر کفر کرنے والے ان کے ساتھیوں کو ملا. فلا یستعجلون، یہ زیادہ جلدی نہ کریں، ایک وقت آئے گا ضرور ان پر بھی عذاب آئے گا جیسے پہلوں پر آیا. فلا یستعجلون، یہ جلدی نہ کریں.
فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی، اس دن سے، یومہم ان کا دن، ان کے اس دن سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سا دن؟ الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن کے تذکرے سے سورۃ الذاریات شروع ہوئی تھی اور دوبارہ اسی نصیحت پر سورۃ الذاریات مکمل ہوئی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس دن کافروں کے لیے ہلاکت ہے، بہت ان کے لیے عذاب ہے۔ ویل، جہنم کی ایک گاٹی کا نام ویل یا ہلاکت کے معنی میں ویل۔ تو چلیے جی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الذاریات کو مکمل کیا۔ تو ایک مرتبہ سورۃ الطور کے موضوعات کو اور اس کے تعارف کو پڑھ لیجئے۔ ہم سورۃ طور کو شروع کرنے جا رہے ہیں جی۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ تو سورۃ الطور کو شروع کرتے ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الطور 49 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ الذاریات کا نام بھی اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا تھا۔ سورت کے موضوعات کے اندر مکذبین آخرت، مطلب آخرت کو جھٹلانے والوں کا ذکر ہے، ان کے لیے تنبیہات اور دلائل ہیں، توحید کی دعوت ہے، اور قرآن کی تذکیر مطلب قرآن سے نصیحت پکڑنے کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، وہ قسم کے معنی میں ہے، قسم ہے طور کی۔ طور سے مراد طور سینا، وہ پہاڑ جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔ والطور، قسم ہے اس پہاڑ کی۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ اور قسم ہے یا وہ قسم کے معنی میں ہے، دوسری قسم کی چیز کی اٹھائی جا رہی ہے، قسم ہے اس کتاب کی مستور جو کہ سطر سے ہے، وہ کتاب جو کہ سطر کے اندر لکھی گئی ہے، درج ہے، لائنوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ فی رق منشور، منشور کا مطلب ہے پھیلائے، اور رق قدیم زمانے میں جس چمڑے پر لکھا جاتا ہے اس چمڑے کو کہتے ہیں فی رق منشور۔ یہ اس کھلے ہوئے ورق یا کھلے ہوئے اس چمڑے پر ہے، یعنی یہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ کہاں ہے؟ اس کھلے ہوئے پھیلائے ہوئے اس ورق پر ہے۔ مزید کس کی قسم ہے جی؟ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی۔ یاد رکھیے گا، حدیث کے مطابق بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت معمور ہے، جس جگہ اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر چکتا ہے، قیامت کے دن تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ والبیت المعمور، اس بیت معمور کی قسم۔ والسقف المرفوع، اور چھت کی قسم، المرفوع بلند کیے گئے، اس بلند کیے گئے چھت کی قسم مطلب آسمانوں کی قسم۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی، کون سے سمندر کی؟ المسجور، بھڑکائے گئے سمندر کی قسم، بھڑکائے گئے
سمندر کی قسم. اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کیا مطلب بھڑکائے کہ سمندر کی قسم. بعض نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک پانی ہے, اللہ کا وہ عرش اس پانی کے اوپر ہے, اس سے مراد وہ پانی ہے. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نارمل جو سمندر ہے, اس سے وہ مراد ہے. اور قیامت کے دن جیسا کہ دیگر آیات کے اندر بھی آیا, 30ویں پارے کے اندر بھی آیا کہ سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. تو قیامت کے دن ان سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا, آگ کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا. اور آپ کی سائنس بھی اس چیز کا اس بات کرتی ہے, اور آپ اس بارے میں ریسرچ پڑھ سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں کیا ہے. ان عذاب ربک لواقع, بے شک آپ کے رب کا عذاب لواقع, البتہ واقع ہونے والا ہے. ما لہو, نہیں ہے اس کے لیے, من دافع, کوئی اس کو دور کرنے والا. آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, اس عذاب کو کوئی دفع یعنی دور کرنے والا نہیں ہے. ما لہو من دافع. یوم تمور السماء مورا, یوم تمور السماء, جس دن کی آسمان, فعل مارا یمورو, تھر تھرانا, جس دن آسمان کانپ اٹھے گا. یوم, جس دن تمور السماء, آسمان کانپ اٹھیں گے, مورا, کانپنا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا, اور پہاڑ جس دن چل پڑیں گے. سارا یسیر, وہ آپ کا اردو کا جو فعل ہے, یا اردو میں جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سیر کرنا, وہ اسی فعل سے ہے. سارا یسیر چلنے کے معنی میں ہے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ, اور پہاڑ چل پڑیں گے, سیرا, چلنا. اس دن کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. جو جھٹلانے والے ہیں اس دن وہ تو ہلاک ہو جائیں گے, کیونکہ جو پوری زندگی اس دن کو جھٹلاتے رہے ہیں, اب آج وہ دن قائم ہو چکا ہے, تو کیا کریں گے یہ؟ ان کے لیے تو ہلاکت کے علاوہ کوئی اور نہیں. الذین ہم, وہ لوگ کہ وہ ہیں, فی خوض, اپنی ہی مدہوشی میں, یلعبون, کھیل کود رہے ہیں. وہ اپنی ہی مدہوشی میں کھیل کود رہے ہیں, یلعبون. یوم یدعون, جس دن انہیں پکارا جائے گا, بلایا جائے گا, الی نار جہنم, جہنم کی آگ کی طرف, دعا, پکارنا. جس دن انہیں بلایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف, تو کیا ہوگا؟ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ماضی استمراری, کنتم بہا تکذبون, جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے, یہ ہے وہ آگ. افسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون, یا تم نہیں دیکھ رہے. مطلب پوری زندگی تم اس آگ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, انبیاء رسول کی تعلیمات کو جادو کہتے رہے, جنون اور پاگل پن کہتے رہے. تو آج ذرا بتاؤ کیا یہ جادو ہے, یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ کیا ہے؟ اس لوہا, پہنچو اس آگ میں. فاصبروا, صبر کرو, او لا تصبروا, یا نہ صبر کرو. سواء علیکم, تم پر برابر ہے. صبر کرو یا نہ کرو, یہ برابر ہے تمہارے لیے. انما تجزون, تم بدلہ دیے جاؤ گے کس چیز کا؟ ما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے, جو تم عمل کرتے تھے, ماضی استمراری, اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو دیکھ لیجئے سورۃ الزاریات میں بھی پہلے وعید آئی تھی, پھر بشارت آئی تھی. اس سورۃ طور کے اندر بھی پہلے وعید آئی, اہل النار کے بارے میں آیا, اب آیا اہل جنت کے بارے میں. فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم. سورۃ الزاریات میں تھا فی جنات و عیون, چشموں اور باغات میں, اور یہاں پر ہے جنات و نعیم, متقین باغات میں ہوں گے, و نعیم, اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین, بڑے خوش و خرم ہوں گے. کیوں خوش و خرم؟ بما آتاہم ربہم, جو انہیں دیا ہے ان کے رب نے, جو ان کے رب نے انہیں دیا نا, اس پر بڑے خوش ہوں گے. ووقاہم ربہم, اور ان کے رب نے ان کو بچا لیا ہے عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام الجحیم. ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے. کلو, کھاؤ. اکل یاکلو سے فعل امر, کل, کلو, کھاؤ. وشربو, اور پیو.
ہنیئن خوش و خرم ہو کر. کیوں؟ باسبب کے معنی میں بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. دنیا میں تمہارے اعمال اتنے اچھے تھے کہ آج مزے لے لے کر خوش و خرم ہو کر کھاؤ. متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر، سریر کی جمع ہے سرر، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، مصفوفہ بچھائے گے تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے، بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی اتباع کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، جو لوگ خود بھی ایمان لائے اور ان کی اولادیں نے ان کی اتباع کی، بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، مطلب وہ خود بھی ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی ایمان لائی اللہ پر. الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو. مطلب جنت کے اندر وہ اگر بلند درجات پر بھی ہوں گے اور ان کی اولادیں بھی ایمان والی ہوں گی تو ہم اولادوں کو بھی ان کی طرح بلند درجات پر لے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ خوش و خرم جنت کے اندر رہیں. اسی وجہ سے اللہ کے کسی نیک بندے نے اپنی اولاد کو جب نصیحت کی تو اس نے فرمایا بیٹا محرومی یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں آپ کو محتاج چھوڑ کے جاؤں، بلکہ اصل محرومی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں جنت میں آپ کو تلاش کروں یا آپ مجھے تلاش کریں اور ہم ایک دوسرے کو جنت میں نہ پائیں. اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک انسان کی اولاد، اس کے اہل و عیال جنت میں اس کے ساتھ جمع ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے جنت میں. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء. فرمایا وما التنا، اور نہیں ہم کوئی کمی کریں گے، ہم ان کو، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیء، کچھ بھی، ان کے اعمال میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، کیونکہ وہ تو دن ہی یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے اور عدل و انصاف کا دن ہے. فرمایا کل امرئ، ہر بندہ، بما کسب، جو اس نے کمایا، رہین، وہ گروی رکھا گیا ہے. رہین یہاں مرہون کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں، مرہون کے معنی میں، مطلب ہر بندہ گروی رکھوایا گیا، مطلب ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا گیا ہے. مزید اللہ کے انعام کیا ہوں گے اہل جنت پر. فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم انہیں پھلا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، بِفَاكِهَةٍ، پھلوں کے ساتھ، وَلَحْمٍ، اور گوشت کے ساتھ، مِمَّا يَشْتَهُونَ، اس کی جو وہ اشتہا، مطلب جس چیز کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے ہم انہیں وہ پھل اور گوشت وغیرہ دیں گے. یتنازعون، وہ جنتی کیا کر رہے ہوں گے؟ ایک دوسرے سے جپٹ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے. یہ پیار محبت سے جپٹنا ہے. یتنازعون فیہا، وہ ان جنتوں میں ایک دوسرے سے لے دے رہے ہوں گے، کأسن، جام، وہ جو مشروبات کے جام ہیں وہ جنت کے اندر ایک دوسرے سے لے دے رہے ہوں گے. کیسی جنت ہوگی یا کیسے وہ کاس ہوں گے؟ لا لغو فیہا، ان جنتوں کے اندر کوئی لغویات وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی فضول گوئی بےہودگی نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور کوئی گناہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور چکر لگا رہے ہوں گے ان پر، غلمان، نوجوان بچے، غلمان لہم، ان کے نوجوان بچے ان پر چکر لگا رہے ہوں. کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤم مکنون، گویا کہ وہ ڈکے ہوئے موتی ہیں. جیسے کوئی بڑا قیمتی مال و متاع ہوتا ہے جس کو انسان چھپا کر رکھتا ہے، ڈک کر رکھتا ہے، تو وہ بچے بھی ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کوئی ڈکے ہوئے چھپے ہوئے موتی ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، بَعْضُهُمْ، ان کے بعض، عَلَى بَعْضٍ، بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال کرتے، ایک دوسرے سے سوال کرتے، وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے. قالوا، وہ کہیں گے،
اہل جنت ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اپنے اہل و یال میں مشفقین، ڈرنے والے. اس سے پہلے ہم اپنے اہل و یال میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا. تو کیا ہوا؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تو اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. وَوَقَانَا، اور اللہ نے ہمیں بچا لیا. عذاب السموم، اس آگ کے عذاب سے، جلانے والے عذاب سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اللہ کو پکارا کرتے تھے. اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بڑا قدردان رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی بڑی قدر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آتے ہیں جی مشرکین مکہ کے وہ اعتراضات جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے. فرمایا فذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے. فما انت بنعمت ربک، فما انت، پس نہیں ہے آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، بکاہین، کاہن، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ ہی مجنون ہے. تو آپ نصیحت کیجئے. اگر یہ کہتے ہیں آپ کو کاہن یا مجنون، تو آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں شاعر، یہ کوئی شاعر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. نتربص، ہم انتظار کریں. تربص یہ تربصو، تدبر ہے تدبر کے وزن پر. نتربص ہم انتظار کریں، بھی ان کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم انتظار کریں. کیا انتظار کریں؟ ریب المنون، منون موت کو کہتے ہیں، موت کے انتظار کی طرح. مطلب ہم تو اس انتظار میں کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں اور ان کا یہ کام یہیں پر رک جائے. قل، کہہ دیجئے، فعل امر ہے، تربصوا، تم انتظار کرو. فإنی، بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اسم فاعل ہے. تو دیکھ لیجئے ایک ہی فعل سے پہلے فعل مضارع آیا نتربصوا، پھر فعل امر آیا تربصوا، اور پھر اسم فاعل آیا متربصین. بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو آج کا ہمارا یہ آخری صفحہ ہے جس پر سورۃ الطور کی آیت نمبر 32 سے لے کر 49 تک ہیں. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 525 ہے اور 27واں پارہ ہے. 27ویں پارے کا صفحہ نمبر 4 ہے جس میں ہم سورۃ طور کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہماری سورۃ نجم شروع ہوگی. تو آپ ایک مرتبہ ذرا اس پیج کے موضوعات کو دیکھیے. جی بارک اللہ فیکم. تو دیکھیں مشرکین مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے بہتان الزامات بیان ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ساحر، جادوگر، مجنو. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. نمبر 4 انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ام تأمرہم، کیا حکم دیتے ہیں انہیں، احلامہم، ان کے احلام، بہذا، اس کا، کیا انہیں ان کے احلام اس چیز کا حکم دے رہے ہیں. مطلب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایسی نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ان کے احلام وغیرہ، احلام سے مراد یہاں یعنی ان کی کوئی عقلیں انہیں اس چیز کا حکم دے رہی ہیں کہ تم ایسے کرو. ام، یا ہم، وہ، قوم طاغون، سرکش قوم ہے. یہ ان کی سرکشی ہے یا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ تو درست بات کیا ہے، ان کی سرکشی ہے. اب مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، تقولہ،
تقولا گڑھ لیا ہے ہو اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، بلکہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ چاہیے کہ وہ لائیں کوئی ایسی بات، فَلْيَأْتُوا پس وہ لائیں بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کوئی ایسی بات، مطلب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقولا گڑھ لیا ہے اس کو، تقولا یہ تقول تدبر تدبر کے وزن پر، اگر وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ تو پھر کوئی ایسی بات لے کر آئیں قرآن جیسی، کوئی کلام لے کر آئیں، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں۔ اللہ اکبر، مشرکین مکہ کے اعتراضات جوابات، ام خلقوا یا انہیں پیدا کیا گیا ہے من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، اللہ نے فرمایا یا پھر انہیں بغیر کسی چیز کے پیدا کر لیا گیا ہے، ام ہم الخالقون یا یہ خود خالق ہے اپنے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، ام یا خلق السماوات والارض انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یا ایسی بات ہے کہ انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لا یوقنون یہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی تخلیق پر ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ مزید سوالات، کتنی زبردست دعوت تفکر ہے، دعوت تدبر ہے سورۃ الطور کے اندر، ام عندهم خزائن ربک یا ان کے پاس ہے تیرے رب کے خزانے، ام هم المسیطرون یا وہ اس پر غالب ہیں، مطلب یا وہ ان خزانوں پر غالب آئے ہوئے ہیں، ام لہم سلم یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، سلم کا مطلب سیڑھی، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ ہے ان کی، یستمعون فی جس سے وہ سنتے ہیں، مطلب سیڑھی پر چڑھ کر وہ کوئی آسمانوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے اگر ایسی بات ہے تو فلیأت مستمعہم پس آئے ان کا سننے والا بسلطان مبین واضح دلیل کو لے کر آئے، یہ جو ان کا سننے والے نا سیڑھی پر چڑھ کر کان لگا کر، اسے چاہیے کہ کوئی واضح کسی دلیل کو لے کر آئے۔ مزید سوال ان سے، ام لہ البنات یا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا ام لہ البنات یا اس اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ اور تمہارے بیٹے ہیں، ام تسألہم یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کر رہی ہیں اجرن کسی بدلے کا، کیا کہ ایسی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے اس دعوت کے بدلے میں کوئی غرض و غایت، کوئی بدلہ چاہ رہے ہیں؟ فَهُم مِّن مَغْرَمٍ تو وہ بوجھ کے تلے مثقلون دبے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ ان سے اس دعوت کے بدلے میں کچھ مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بوجھ پر دبے ہوئے ہیں، آپ کے مطالبے کو بھی نہیں مان سکتے؟ کوئی ایسی بات ہے بتائیے۔ ام عندهم الغیب یا کوئی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، فہم یکتبون اور وہ ان کو لکھ رہے ہیں، ام یریدون کیدا یا وہ کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں یا کوئی دھوکہ وغیرہ دینا چاہ رہے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون نہیں، اصل بات یہ ہے فالذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هم المکیدون وہ دھوکے میں رکھے گئے ہیں، کافر ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ یا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ، سبحان اللہ وہ اللہ پاک ہے کس چیز سے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا شریک ہے، اللہ شریک کسی کو اپنا شریک پارٹنر بنانے سے اللہ پاک ہے، کیونکہ شریک کا بنانا کمزوری پر دلالت کرتا ہے اور اللہ ہر نقص، ہر کمی، کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ وہ اللہ پاک ہے کس سے، عما یشرکون جو وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں کِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان کے کسی ٹکڑے کو، ساقطًا گرتے ہوئے، یقولو تو وہ کہیں گے سحاب مرکوم یہ تو کوئی بادل ہیں، اگر کسی ٹکڑے کو دیکھ لیں گے نا آسمان سے، مطلب ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، آسمان پر بادل چھا جائیں گے، ان بادلوں کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑیں گے بلکہ کہیں گے یہ تو بادل ہے، صحاب بادل ہے، مرکوم تہبت ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ تو بادل ہے، اوپر نیچے بادل جیسے آتے ہیں بارش کے۔ اللہ اکبر،
فرمایا فذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یہاں تک کہ یلاقو یہ مل جائیں، یومہم اپنے اس دن سے، الذی فیہ یصعقون وہ دن کے جس دن میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یہ اپنے اس دن سے مل جائیں جس دن میں ان کو بے ہوش کر دیا جائے گا، ان پر قیامت قائم ہو جائے، یوم لا یغنی عنہم جس دن فائدہ نہیں دے گا انہیں، کیدہم ان کی یہ چالیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون فعل مجہول اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یصعقون ینصرون دونوں فعل مجہول ہیں، اس دن ان کی کوئی مدد نصرت نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً ان کے لیے عذاب ہے، دون ذالک اس کے علاوہ بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ اور لیکن جو اکثر ہیں ان کے لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو سورۃ الطور کی آخری دو آیات کو پڑھ کر مکمل کیجئے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، فَإِنَّكَ تو بے شک آپ بھی أَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کو بیان کیجئے، حین تقوم جب آپ اٹھتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں قیام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کیجئے۔ بعض نے اس تسبیح سے مراد فجر کی نماز کے اندر یا سنتوں کے اندر جو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم شروع کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے اس سے وہ مراد لیا ہے، اور بعض ہے اس نے مطلق مراد اللہ کا ذکر یا پھر انسان نیند سے اٹھ کر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مراد۔ تو آپ اللہ کی تسبیح کیجئے جب آپ اٹھتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں فَسَبِّحْهُ اس اللہ کی تسبیح کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے جاتے ہوئے بھی، یعنی ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی اور رات کے وقت میں بھی آپ اللہ کی تسبیحات کو بیان کیجئے۔ تو ادبار النجوم سے مراد کون سا وقت ہوتا ہے؟ اس سے مراد فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت یا فجر کی سنتوں کا وقت، جس ٹائم میں ستارے کچھ نہ کچھ آسمان پر باقی ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں، دن کی روشنی پھوٹنے والی ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور کو مکمل کیا۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق لکھیے، ساتھ ساتھ دہرائیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے کہ آپ جو ہم ہفتے کے اندر ان 2 سیشنز کے اندر پڑھتے ہیں تو دن کے اندر جو تلاوت کرتے ہیں اسی کے مطابق اپنی تلاوت کیا کریں تاکہ آپ کے پڑھے ہوئے کی ریویژن بھی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔